الحمدللہ، آج دل میں ایک عجیب سی خوشی ہے، ایک سکون سا ہے، کیونکہ میری ماں نے مجھے قربانی کی اجازت دے دی۔ شاید کچھ لوگوں کو یہ معمولی بات لگے، لیکن میرے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں کی رضا اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا، کیا نعمت ہے یہ! اور دل میں یہ خیال بھی ہے کہ کون جانے، شاید میری زندگی کی یہ آخری قربانی ہو۔ ہم سب جانتے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ کل کا، نہ اگلے لمحے کا۔ آج اگر اللہ نے توفیق دی ہے، مال دیا ہے، نیت دی ہے اور والدین کی رضا دی ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم جذبے کی یاد میں ایک چھوٹا سا عمل، ایک جانور کی قربانی، لیکن اس کے پیچھے ایک دل کی سچی حاضری، ایک اخلاص، ایک التجا۔ یا اللہ، میری یہ چھوٹی سی نیکی قبول فرما۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ نفس کی قربانی ہے۔ یہ اپنی خواہشات کو، اپنی غفلت کو، اپنی دنیا پرستی کو اللہ کے سامنے رکھ کر اس کی رضا کو چننے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر پیش کیا، اور ہم اگر ایک جانور بھی اللہ کی رضا کے لیے دے دیں تو کیا یہ سعادت نہیں؟ کیا یہ کم چیز ہے؟ میں اپنے دل سے پوچھتا ہوں، کیا تم واقعی اللہ کی رضا کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہو؟ کیا تمہاری نیت میں اخلاص ہے اور دل سے ایک ہی صدا آتی ہے، ہاں یا رب، صرف تیری رضا کے لیے، نہ دکھاوا، نہ رواج، نہ روایت، صرف تیرا حکم، تیرا پیار اور تیری خوشنودی۔ میرے والدین قربانی کریں یا نہ کریں، وہ ان کی نیت ہے، ان کی حیثیت ہے، لیکن میں اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے رب نے مجھے استطاعت دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استطاعت رکھے اور قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا کبھی ضائع نہیں ہوتا، یہ پیسہ نہیں جاتا، یہ اجر بنتا ہے، یہ نور بنتا ہے، یہ مغفرت کی کنجی بن جاتا ہے۔ اس وقت جب سب کچھ چھن جائے گا، صرف نیتیں اور اعمال باقی رہیں گے، اس دن یہ قربانی، یہ چند 1000 روپے کا جانور ایک ڈھال بنے گا، ایک روشنی بنے گا۔ تو اے میرے نفس، رکھ کیوں گیا ہے؟ تو نے یہ جانور اللہ کی رضا کے لیے چنا ہے۔ اب اپنی نیت کو بھی قربان گاہ پر لا، اپنے دل کی دنیا کو صاف کر، اور اللہ سے کہہ، یا رب، میں کچھ نہیں، لیکن یہ جو کچھ بھی ہے سب تیرے لیے ہے۔ قبول فرما، معاف فرما، اور اس قربانی کو میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم تقبل منی، اللہم اجعلها قربانا خالصا لوجهك الكریم، آمین۔ اللہم تقبل منی، اللہم اجعلها قربانا خالصا لوجهك الكریم۔ یا اللہ، یہ قربانی، یہ عمل، یہ نیت، سب کچھ صرف تیرے لیے ہے، کوئی اور مقصد نہیں، کوئی اور طلب نہیں، نہ دنیا کا دکھاوا، نہ لوگوں کی واہ واہ، بس تیری رضا، تیرا قرب اور تیری بخشش۔ یا اللہ، اگر اس عمل میں کوئی کمی ہے تو اپنے فضل سے اسے پورا فرما دے، اگر نیت میں کوئی فتور ہے تو اسے اخلاص سے بدل دے۔ میں جانتا ہوں میں کچھ بھی نہیں، لیکن تیرا کرم بہت بڑا ہے، میں تو صرف ایک کمزور بندہ ہوں جو تیری رحمت کا طلبگار ہے۔ یا اللہ، اس قربانی کو اس طرح قبول فرما جیسے تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا تھا۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سرفروشی کو جس طرح پسند فرمایا، ویسا ہی تیرا پیار ہماری اس چھوٹی سی نیکی کو بھی نصیب ہو جائے۔ یہی میری التجا ہے۔ قربانی کا دن آتا ہے، لوگ جانور خریدتے ہیں، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن میرے دل میں ایک سکوت ہے، ایک خاموشی، ایک عجیب سی حاضری ہے، جیسے کوئی مجھے یاد دلا رہا ہو کہ یہ دن محض گوشت کھانے یا رسم نبھانے کا دن نہیں، یہ دن ہے اپنے رب کے سامنے جھکنے کا، اپنے نفس کو مارنے کا، اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑنے کا۔ میں سوچتا ہوں، کل اگر میری آنکھ نہ کھلے، اگر یہ میری زندگی کی آخری قربانی ہو، تو کیا میں اسے پوری سچائی، پورے اخلاص اور پورے ادب سے ادا کر پایا، یا کہیں دل میں کوئی میل، کوئی ریا، کوئی دنیا کی فکر رہ گئی؟ نہیں یا رب، میں چاہتا ہوں کہ یہ قربانی تیرے دربار میں ایسی پیش ہو جیسے ایک نادم بندہ اپنا دل پیش کرتا ہے، پگھلا ہوا، رویا ہوا اور صرف تیری رضا کا طلبگار۔ میرے مالک، اگر یہ قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی تو میری زندگی کامیاب ہو گئی، اگر تو نے اسے رد کر دیا تو میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ اسی لیے تیری رحمت،
तेरी कबूलियत और तेरी मोहब्बत की भीख मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इजअलहा कुर्बानन मुनीरतन फ़ी क़ब्री नूरन फ़ी हशरी व सबबा लिमग़फ़िरती। या अल्लाह, उसे मेरी कब्र का नूर बना दे, क़यामत के दिन मेरी बख्शिश का वसीला बना दे और उस नीयत को मेरे लिए दायमी सआदत का ज़रिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।